سو مچ فور ٹائم سر. یہ اب کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے, فیلڈ کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے, دونوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. اب بات بڑی کلیئر ہے, پاکستانیت کے خلاف کوئی بات نہ سنی جائے گی نہ برداشت کی جائے گی. اور اگر آپ نے پاک فوج میں سرو کیا اور پھر اب آپ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کے پاکستانی فوج کے خلاف, پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں, تو جناب کوئی رعایت آپ کے ساتھ بڑھتی نہیں جائے گی. لیکن بیسک پوائنٹ یہ ہے, یہ دونوں پاکستان میں نہیں ہیں. پاکستان میں لانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے, کیے جانے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور آپ نے بڑا اچھا انٹرو کیا اور ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا. اب اس کے تین ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو چارج فریم کیا گیا وہ کیا گیا سیکشن 131 پاکستان پینل کوڈ کے نیچے, جو ہمارا 1860 کا ایک قانون ہے, کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے جو ادارے ہیں, ملٹری کے ادارے ہیں, جس میں پاکستان آرمی ہے, پاکستان نیوی ہے, پاکستان ایئر فورس ہے, اس کے اندر میوٹینی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے اندر ایسپنیج کرتا ہے, اس کے لوگوں کو اکساتا ہے کہ لافل کمانڈ کے اگینسٹ, تو وہ پاکستان کا جو کرمنل لا ہے اس کے اندر ایک کاگنیزیبل اوفینس ہے. اور وہ کاگنیزیبل اوفینس جو ہے اس کی جو سزا ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے, اور اس کے بعد 10 سال بھی اس کو دی جا سکتی ہے. اب جب یہ پروسیس جو پاکستان کے اندر کافی عرصے سے چل رہا تھا کہ پاکستان کی فوج کے اندر لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا کہ وہ ریاست کے خلاف یا پاکستان کی فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے خلاف کھڑے ہو, تو یہ پاکستان کا ایک اوفینس ہے پاکستان پینل کوڈ کے اندر. اب یہ مئی 2023 کے اندر 6 کو جب یہ FIR درج ہوئی, تو اس کے بعد جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اور جب آپ نے انویسٹیگیشن کی تو یہ چونکہ پیورلی ایک ملٹری اوفینس ہے, وائلیشنز ہے, تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ ہر صورت آپ کی ملٹری کورٹس کے اندر آنا تھا. اور جب ملٹری کورٹس کے اندر آنا ہے تو پھر آپ کو پاکستان آرمی ایکٹ اس کے اندر ہے, پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہوئی جس کے اندر آپ نے ایسپنیج کیا, سیکشن 2, 3, 4, 5 اور سیکشن 9 جو ہے اس پہ آپ گئے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک پیکا کا لا آیا کہ آپ نے کراس بارڈر جو ہے پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے اندر یہ کوشش کی, اس کے اندر آپ کا سوشل میڈیا کو جو لا ڈیل کرتا ہے وہ ہے. اور پھر آپ کا 97 کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے کہ اس سے آپ نے پاکستان کے اندر ایک فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی. اب جب اس کو انویسٹیگیشن سٹیٹ پہ لایا گیا اور انویسٹیگیشن کے بعد اس کو پروسیکیوشن کی طرف لایا گیا, تو انٹرنیشنل 5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس پروسیس کو جوائن نہ کرے, امپیڈ کرے, آبسٹرکٹ کرے اور انٹینشنلی پیش نہ ہو, تو اس کے لیے لا یا انٹرنیشنل جورسپروڈنس سائلنٹ نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا ٹرائل ان ایبسنشیا یا ٹرائل ان ایبسنس آف ایکیوز جو ہو سکتا ہے, اور وہ پاکستان کے جو لاز ہیں وہ بھی اس کی اجازت دیتے ہیں. 1975 کا آپ کا سپریشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایکٹ ہے, پھر آپ کا 92 کا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایکٹ ہے, پھر آپ کا 97 کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, اس کے اندر سیکشن 21 ہے, پھر آپ کا جو ہے نیب لا ہے اس کے اندر بھی ٹرائل اینڈ ایبسنشیا, اور موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے جس کا سیکشن 87 اور 88 ان پروکلیمیشنز کو ڈیل کرتا ہے, اور 512 جو ہے وہ آپ کا سیکشن جو ہے ان ساری چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہے. اب کیا چیزیں جو ہیں کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر ٹرائل اینڈ ایبسنشیا, ٹرائل اینڈ ایبیوز ہوتا ہے, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہوتا ہے, وہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر بھی ہوتا ہے, وہ پاکستان کے اندر بھی ہوتا رہا ہے, وہ انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, GCC کنٹریز کے اندر ہے. 5 پرنسپل جو تھے وہ اس کیس کے اندر فالو کیے گئے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے پراپر سمننگ کی, آپ نے بتایا, انہوں نے جوائن نہیں کیا. نمبر 2, جب کوئی شخص جوائن نہ کرے تو اس کا سمن جو ہے اس کو سرو ہونا چاہیے, اور سرو جو ہے وہ جون کے اندر بھی سرو کیے گئے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر, وہ کینیڈا کے اندر بھی سرو کیے گئے, اور تھرو ہمارے ہائی کمیشنز کیے گئے. جب اس کا رسپانس نہیں آیا اور انہوں نے اس کے مطابق رپلائی نہیں کیا, تو پھر اس کے بعد جو تھے اگست کے اندر سمن سرو کیے گئے, اور یہی طریقہ اپنایا گیا جو آپ کا میلز کا تھا. جب اس چیز پہ واضح ہو گیا کہ آپ انٹینشنلی اس پروسیس کو جوائن نہیں کرنا چاہتے, تو پھر انٹرنیشنل آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس ٹرائل کو نوٹیفائی کریں. جب اس ٹرائل نوٹیفائی کر دیا گیا تو اگلی چیز ہوتی یہ ہے کہ آپ پھر رائٹ آف کاؤنسل دیتے ہیں کہ اگر وہ شخص ہے نہیں ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے والا موجود ہو. پھر رائٹ آف کاؤنسل جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا, اور اس کے بعد پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس لے کے آئی, جو کاؤنسل تھا اس نے اس کے اوپر جرا کی, اور فائنلی بحث کرنے کے بعد آپ نے ایک فیصلہ سنایا, اور وہ فیصلہ ہے کہ جس کے اندر ایک شخص کو 14 سال سزا ہے اور دوسرے شخص کو 12 سال سزا ہے. اب یہ جو پروسیس, یہ سٹینڈرڈ ہے, اس کو فالو کیا گیا, اور اس کے اندر یہ ہے کہ اب اگلی سٹیج جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ملک جہاں پہ کراس بارڈر قسم کے ملک کے اندر چلی جائے, تو وہاں کے اوپر ان ممالک یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے اپروچ کرتے ہیں تو وہاں کے لیے آپ کو ڈگری یا ججمنٹ جو ہے وہ آپ چاہیے, تاکہ اس پروسیس جو ہے ایکسٹریڈیشن کا وہ کیا جائے. اگر کسی ملک کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کا پروسیس موجود ہو
تو آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو ہے ان دونوں ممالک کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کا ایک نہیں ہے، جس کو ایک تو اس کو کرنا چاہیے، دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ کا انٹرپول ہے کہ آپ اس پروسیس کے اندر جاتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو سب سے بڑا کرائم ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ہے اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کا ہے۔ اب جب یہ معاملہ اس ساری سچویشنز کے اندر جائے گا سر ٹو گو ود دا انٹرپول یا تھرو انٹرپول، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایزی ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے ایسا کچھ ہوا نہیں ہے کہ برطانیہ سے مجرمان کا تبادلہ پاکستان نے کبھی کیا ہو تھرو انٹرپول۔ نہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا نا جی کہ نمبر یہ ہے کہ آپ اس اپریہنشن کی بنیاد پر اس ٹرائل کو آپ نہیں روک سکتے تھے، اور وہ تو یہ ہے نا کہ پھر یہ ہے کہ آپ لا کے اوپر آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ اگر ایکسٹریڈیشن بھی نہیں ہے پاکستان کے ممالک کے ساتھ یا پاکستان کے اندر وہ شخص بھی موجود نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کنٹینیوٹی تو نہیں ہو سکتی نا لیگلی۔ اسی لیے یہ ہے کہ ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا جاتا ہے، اور سیٹل ڈاؤن کرنے کے بعد اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارا فارن آفس آئے گا اور ہماری انٹیریئر منسٹری آئے گی کہ وہ ان چیزوں کو ٹیک اپ کرے کہ اگر ایکسٹریڈیشن بھی نہیں ہے لیکن ایک چیز کنٹینیوٹی آفینس کے اندر آئی ہے اور پاکستان کی ملٹری کورٹس نے ایک پنشمنٹ دی ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی ان دونوں گورنمنٹس کے اوپر پریشر آئے گا اور ان دونوں ممالک کے اندر ایکسٹریڈیشن۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔